سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بندہ نچیز نے آپ کے سامنے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الاسراء، اس کی آیت نمبر 1 کا پہلا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے مسلمانوں کے عقائد۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے اس کو سکپ کیا تھا، چھوڑا تھا، تو پچھلے جمعہ سے جو پچھلا جمعہ ہے وہاں اس جمعے کو جہاں سے چھوڑا تھا عقائد کے حوالے سے، آج اسی باب میں ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو عقائد عطا فرمائے ہیں، اصول عطا فرمائے ہیں۔ عقائد جب ہوتے ہیں تو پھر بنیاد آپ کے پاس ہوتی ہے اپنے مذہب کی، اور جب عقائد کچے ہوں یا عقائد کا پتہ نہ ہو تو پھر انسان کے گمراہ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے عقائد کا دہرایا جاتا رہنا ہم مسلمانوں میں ضروری ہے۔ میرے سامنے عقیدہ نمبر 36 موجود ہے، اور ہم اس سے پہلے 35 عقائد پر بات کر چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ عقیدہ نمبر 36 یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں۔ اس کی دلیل 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت ختم نبوت ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما كان محمد ابا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ، احد من رجالکم، تم میں سے کسی ایک کے، تمہارے مردوں میں کسی ایک کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور وہ تو تمام نبیوں کے اوپر مہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ختم کا معنی اینڈ بھی ہوتا ہے، ختم کا معنی آخری بھی ہوتا ہے، اگر یہاں لفظ خاتم ہے اور خاتم کا معنی مہر، یہ آخری ہے، نبوت کی آخری مہر، تو آخری نبی بن کر آئے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ایک مینارٹی کونسل ہے، اس مینارٹی کونسل کے اندر جتنے بھی نان مسلمز ہیں ان کے حقوق پر بات ہوتی ہے، ان کے اندر علماء بھی ہوتے ہیں، مشائخ بھی ہوتے ہیں، محققین بھی ہوتے ہیں، مذہبی شخصیات بھی ہوتی ہیں، اور دوسرے مذاہب سے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ موجودہ پاکستان مینارٹی کونسل جو ہے اس کے اندر دو لوگ صرف وہ ہیں جو
پاکستان اور اسلام کے حق میں بات کرتے ہیں، باقی سارے وہ ممبرز چن چن کر بنائے گئے ہیں. یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی تہمت نہیں لگا رہا. وہ ممبرز بنائے گئے ہیں جو کہ اپنے مذاہب کی مرضی کی بات کرتے بھی ہیں اور مسلط بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے وہ 2 ممبرز نہ ہوتے جو کہ اہل سنت ہیں تو آج قادیانیت مینارٹی کونسل میں اپنے سارے پنجے گاڑ چکی ہوتی. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے عہدوں پر رہنے کا مطلب بکاؤ مال نہیں ہوتا، بلکہ حکومتی عہدوں پر رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی کروڑوں عوام کے نمائندے ہیں اور ملک کے قانون کے تحفظ کرنے والے ہیں. ملک کے اندر جو مذہب رائج ہے اس مذہب کا بھی تحفظ کرنے والے ہیں. مگر آج کل ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی جس عہدے پر جہاں بیٹھا ہے، آپ وہاں ہی اپنی ذمہ داری پر اسلام اور اسلام کے قوانین، پاکستان اور پاکستان کے جو قوانین اور اصول ہیں ان کا تحفظ اپنے اوپر لازم اور لاگو کریں، لازم بنائیں کہ آپ نے تحفظ کرنا ہے. بس اتنا ہی کہوں گا. اور جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ایمانداری سے نبھائے. کسی غیر کوئی اندھے کا ہاتھ اگر آ جاتا ہے اور وہ کروڑوں بھی آپ کو دیتا ہے اور اس کے بدلے آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں، جیسا کہ ہو رہا ہے کمپرومائز، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا آپ کو؟ ذلت، انشاءاللہ ذلت. کیونکہ جس نے اسلام اور پاکستان کے ساتھ جس نے بھی غداری کی ہے نا، عزت نہیں پائی، سکون نہیں پایا. اور اس کی ڈھیر ساری مثالیں، میں ادھر نہیں جاتا. لہذا میں ایسے ڈھیر سارے ارب پتی لوگوں کو جانتا ہوں اسی سٹی میں کہ جنہوں نے اونچ نیچ کر کے مال کمایا، اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ بیٹا باہر سے گھر آتا ہے، آتے ہی باپ کو جوتے مارتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اس کی پٹائی کرتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم میں سے کسی کا شر ایسا نہ ہو. اور خدا قسم میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں آنسو نہیں رکتے. پر مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے. مطلب میں چشمدید گواہ نہیں ہوں، پوری سٹوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو اس لیے اپنی جوانی مصطفیٰ کریم اور پاکستان کے ساتھ وفاداری میں گزارو تاکہ بڑھاپا عزت والا ملے. وگرنہ جن کو راضی کرنے کے لیے اسلام اور پاکستان کے قوانین کو کمپرومائز ان پر کر لیا جاتا ہے تو وہ پیسہ ہی ہوتا ہے، وہ عہدہ ہوتا ہے. عہدے کے بدلے میں کس کو پال رہے ہیں آپ نے؟ بچوں کو. بچے پال رہے ہیں، ایکسٹرا منی آ جائے گی، ایکسٹرا پیسہ آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے سکون کا سبب نہیں ہے، وہ آپ کے لیے عزت کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے تباہی اور ذلت کا سبب ہے، اور آپ کے لیے تباہی اور اگلی نسل کو بھی خراب کرنے کا سبب ہے. لہذا جو مرضی ہو جائے، اسلام اور پاکستان کے تحفظ میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ ہی ایک مسلمان کرتا ہے. اور قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے. آگے فرمایا، یعنی اللہ نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح البخاری اور سنن جامع ترمذی کی روایت. سنن جامع ترمذی کتاب الفتن، باب کا نام ہے باب ما جاء لا تقوم الساعہ. بولے نا ایسے ابواب ہوتے ہیں حدیثوں میں. باب ما جاء لا تقوم الساعہ، یہ باب کا نام ہے. حدیث نمبر 2226 ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
یہ واضح عقیدہ نبی علیہ السلام نے عطا فرما دیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں نے اشارتاً بات کر دی ہے جو پہلے کی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا وگرنہ معاملات خراب ہوتے ہیں. لہذا جو تھوڑا کہا ہے اس کو زیادہ سمجھیے گا. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا یا ملنے کو جائز سمجھنا کفر ہے. کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے مگر آپ کے بعد نعوذ باللہ کوئی اور بھی نبی ہونا ممکن ہے، جو ممکن سمجھے اور کلمہ گو ہو وہ کافر ہے. یا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس پر کوئی کہے کہ تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے، تو دلیل مانگنا بھی کفر ہے. نبوت آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی کسی دعویٰ کرنے والے کے دعویٰ کرنے کی دلیل مانگنا کہ اگر تم نبی ہو تو دلیل دو، ایسا دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. اور یہ میرا عقیدہ نہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے بتا چکا میں آپ، حدیث نمبر، جلد نمبر، کتاب نمبر بتا چکا، باب کا نام لے کے بتا چکا. اس لیے یہ کسی ملا مولوی کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے اور یہ حدیث کی بات ہے. لہذا ختم نبوت پر نو کمپرومائز، اور کسی حوالے سے کمپرومائز نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی کرے گا اسلام اس کا ختم، دار اسلام سے وہ خارج. اور یہ فتویٰ کسی مولانا کا نہیں ہے، خود رب کا فیصلہ ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اگلی بات عقیدہ نمبر 37. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اللہ کی مخلوقات سے افضل ہے، افضل جمیع مخلوق الہی. آقا علیہ السلام تمام مخلوقات سے آقا علیہ السلام افضل ہے. کس طرح افضل ہے؟ دلیل اس پر کیا ہے؟ عقیدہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس پر دلائل کیا ہے؟ لمبے چوڑے دلائل ہیں. لمبے چوڑے مطلب اگر میں یہ دلائل بیان کروں تو میرے پاس آج کے سارے جمعے کا وقت کم ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے خود فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی سنائی. اور وہ حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے نبی علیہ السلام اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. تو مصطفیٰ علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے سبب ساری کائنات بنی ہے. تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ہم سب جن کی وجہ سے ہیں وہ ہم سے یقیناً افضل ہے، اور کائنات کی ہر چیز جن کا صدقہ بنی ہے وہ ساری کائنات سے یقیناً افضل ہے. اور وہ یہ کہ اور لوگوں میں انبیاء ہیں، ان کے صحابہ ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں. اوروں کو فردن جو کمال ملا، جس کسی کے پاس جو بھی کمال ہے، تھا، ہے، ہوگا. کیا؟ جس کے پاس بھی کمال تھا، ہے اور کبھی بھی ہوگا، وہ سارے کے سارے جو کمالات ہیں وہ اللہ نے ذات مصطفیٰ علیہ السلام میں جمع کر دیے. بے شک یہ بہت بڑا دعویٰ کیا میں نے، اور یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں، قرآن کہتا ہے. 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 90 یعنی 90. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ آیت اس پر دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ جمیع خصال الکمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم، فكان نوح صاحب الاحتمال على أذن قومه، وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل مجاهدة في الله، وكان إسحاق ويعقوب من أصحاب الصبر على البلاء والمحن، وكان داود وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة. قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا
اس پر بہت ساری اگلی لمبی تحریر ہے. جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر عام انسانوں کو جو کچھ ملا وہ بوسیلہ مصطفیٰ ہے، مگر نبیوں کو بھی جو کچھ ملا فردن فردن وہ کیا تھا، اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی کیونکہ ان کی قوم نے ان پر ظلم کیا. تو نبی علیہ السلام میں یہ کمال بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم کرم والے تھے اور مجاہدے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی کرم اور مجاہدے والا کیا. حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام یہ صبر والے تھے مصیبتوں پر بلاؤ پر. اگر ان کے صبر پر جایا جائے تو لمبی تفصیل ہے. تو فرمایا آقا علیہ السلام صبر والے بھی تھے اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور اظہار شکر کرنے والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے اور آقا علیہ السلام کے اندر یہ نعمت بھی بالکل بدرجہ اتم موجود تھی. حضرت یوسف علیہ السلام صاحب حسن و جمال تھے مگر آقا علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ حسن یوسف بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن کے صدقے ان کو عطا کیا گیا. یوں کہہ لیں ساری کائنات میں جو کچھ بھی جس کسی کے پاس بھی ہے وہ مصطفیٰ کریم کا وسیلہ ہے اور جو کچھ بھی جس کسی کے پاس بھی ہے ان سب سے بڑھ کر ایک ذات مصطفیٰ میں کائنات کے تمام تر کمالات کو اللہ نے رکھ دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جس پر پس و پیش نہیں ہوتی. عقیدہ وہ ہوتا ہے جس پر اگر مگر نہیں ہوتی. عقیدہ وہ ہے جس پر چنانچہ چونکہ نہیں ہوتا. جو ہے بس وہی اٹل ہے. سمجھ آئی؟ جو عقیدہ ہے وہ اٹل ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. ایسا میں آپ کو یہ عقیدہ مسلم کی بات بتا رہا ہوں. یہ میں کسی دیوبندی وہابی شیعہ اور اہل حدیث اور فلاں فلاں مسلک کی بات نہیں کر رہا. اسلام کے بنیادی عقائد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی بھی مسلمان کا عقیدہ اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے اور جس کا عقیدہ اس سے ہٹ کر ہوگا وہ دوبارہ کلمہ پڑھے گا. بات ذہن میں رکھیے گا، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. اور جتنے بھی لوگ آج کے زمانے میں جس نام سے جس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور جو اس عقیدے کے خلاف کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے وہ دوبارہ کلمہ پڑھے. ان کے ایمان مشکوک ہے، ان کا اسلام مشکوک ہے، ان کی تبلیغیں مشکوک ہے، ان کے عہدے مشکوک ہیں، ان کے جبے کبے مشکوک ہیں. لہذا انہیں چاہیے تجدید ایمان کریں کیونکہ ایمان کا جو ایمان اور اسلام کے عقائد بیان ہو چکے. ہمیں اگر پتہ نہیں ہے تو اس میں ہماری جہالت ہے نا. اسلام نے تو سب کچھ ہمیں ڈیلیور کر دیا، اس لیے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے کہ ایمان کے ڈاکو آج کے زمانے میں بہت ہیں. ان سے ہر صورت بچنا اور ہر وقت بچنا اور ہمیشہ بچنا اور اپنے دوست و احباب اور اپنے پیاروں کو بھی بچائے رکھنا. آگے فرمایا ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات بھی ملے ہیں کہ جن میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی انبیاء کے کمالات ہیں نا یہ تو نبی علیہ السلام کو ملے ہی ہیں. ان کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کے پاس وہ کمالات ہیں جو تمام مخلوقات میں سے ایون تمام انبیاء میں سے بھی کسی کو وہ کمالات نہیں. وہ سارے میں نہیں گنوا سکتا. ایک دو مثالیں دے کے میں آگے چلتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے المواہب اللدنیہ المقصد الرابع الفصل الثانی جلد 2 صفحہ نمبر 253. کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بخصلتین. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزوں میں تمام نبیوں پر زیادہ فضیلت دی. اسی طرح حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحیح المسلم حدیث صفحہ نمبر ہے حدیث نمبر 522. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے فضلنا علی الناس بثلاث. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں اور تمام نبیوں پر 3 چیزوں کی فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح تیسری حدیث ہے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں اور المسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 22272 ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فضلت باربع. اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 چیزوں کی تمام انسانیت اور انبیاء سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ چیزیں کیا کیا ہیں یہ ایک لمبی تفصیل ہے مگر یہ الفاظ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لاتعداد چیزیں بیان فرمائی ہیں
کہ جن میں کسی اور نبی کا حصہ نہیں ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی ایک روایت حدیث نمبر 523 ہے، آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اعطیت اربعا لم یعطہن احد من انبیاء اللہ، اللہ نے مجھے 4 چیزیں، اور دوسری روایت کے مطابق بستن، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن میں کسی دوسرے انسان کا، حتیٰ کہ کسی دوسرے نبی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میرا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے بہت ساری ہیں، مگر میں مثال دیتا ہوں۔ چاند کا انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ کسی نے نہیں کیا، کیا ہے تو بتاؤ۔ اسی طرح قبلہ کا تبدیل کر دینا سبحان اللہ، کسی نے نہیں کیا، مصطفیٰ نے کیا۔ تیسرا، جسم ظاہری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، سبحان اللہ، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، مصطفیٰ نے کیا۔ اللہ کو سر کی 2 آنکھوں سے دیکھنا، یہ میرا جذباتی عقیدہ نہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ سنی کون سے ہیں؟ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، میں ان 4 مسالک کی بات کر رہا ہوں، باقی سارے انہی کے انڈر، انہی کے تحت آتے ہیں۔ اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ کسی نے نہیں کیا، مصطفیٰ کریم نے کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے ڈھیر سارے ایسے معاملات اور ایسے کمالات ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس لیے یہ وہ کمالات ہیں جو کسی کو نہیں ملے، تو جب نہیں ملے تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام تمام انسانیت سے، حتیٰ کہ تمام نبیوں سے، حتیٰ کہ اللہ کی تمام مخلوقات سے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے، حتیٰ کہ کرسی سے، حتیٰ کہ لوح و قلم سے بھی، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ سے بڑھ کر، اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی سب سے زیادہ عظمت اور مرتبے والا ہے تو وہ وکیل گنبد خزرا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ان عقائد کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ میں اگلا عقیدہ بیان کرتا ہوں، 2 عقائد بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ عقیدہ نمبر 38 فرمایا محال ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کی مثل ہو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی ہمارے نبی علیہ السلام جیسا ہو، اور جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور علیہ السلام جیسا بتائے وہ گمراہ بھی ہے اور اسلام سے خارج بھی ہے۔ یہ کسی خاص مسلک کا عقیدہ نہیں، اسلام کا عقیدہ ہے، میری بات ذہن میں رکھنا۔ اس لیے میرا ٹارگٹ کوئی مسلک نہیں ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں ہر صاحب کلمہ تک اور ہر انسان تک اسلام کا عقیدہ پہنچاؤں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تو آقا علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے عقیدے کا، کوئی نہیں ہے، ہونا ممکن یہ سب ہے ہی نہیں، دور ہے۔ کیوں نہیں ممکن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی پیدا کیا ہی نہیں، نہ اللہ کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر بھی بڑے دلائل ہیں۔ اگلی بات یہ، کوئی اگر یہ کہے کہ یہ صفت نعوذ باللہ مجھ میں اور نبی میں برابر ہے، کوئی یہ کہے، جیسے کہ کوئی یہ کہے نبی نے بھی شادی کی ہے اور میں نے بھی شادی کی ہے، اچھا بظاہر یہ ایک جیسا کام ہے کیونکہ ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، پر یہ کہنا جیسا میں ہوں ویسے نبی ہیں، یہ کفر ہے۔ بلکہ یہ کہنا جیسا نبی علیہ السلام نے کیا میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے تابع ہو کر میں ایسا ہوں، تو یہ ایمان ہے اور یہ عشق ہے اور یہ امتی کا معاملہ ہے۔ تو الفاظ بظاہر ایک جیسے کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ لفظوں میں بھی تبدیلی ہو۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بھی 2 آنکھیں ہیں، نعوذ باللہ میری بھی 2 آنکھیں ہیں۔ تو اگر یہ کہنا کہ نبی کی بھی 2 آنکھیں تھیں اور میری بھی 2 آنکھیں، یہ کون سا کمال ہے؟ تو یہ کفر ہے۔ کیا کفر ہے؟ اور یہ کسی بریلوی کا عقیدہ نہیں، اسلام کا عقیدہ ہے۔ بھلا کیوں؟ تیری آنکھیں اور نبی کی آنکھیں جیسی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا، اور تیرے نبی نے تو 2 جہانوں کے رب کو دیکھا ہے۔ پھر ایکویلٹی تو نہ ہوئی، پھر برابری تو نہ ہوئی۔ ہاں اگر تو کہے نبی نے بھی شادی کی اور میں نے بھی کی، تو بھائی نہیں، یہاں بھی برابری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ برابری اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے دی ہے، تیری شادی کی گواہی کون دیتا ہے کوئی بھی نہیں، سوائے چند لوگوں کے؟ اللہ تو برابری تو نہ ہوئی۔ اسی طرح کوئی کہے نبی کے بھی بیٹے ہیں میرے بھی بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کے بیٹے زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، تیرے بیٹے کیا ہے؟ برابری یہاں بھی نہیں ہے۔ تو عقیدہ اسلام کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بندہ اگر اپنی ذات میں مخصوص کوئی صفت رکھے اور کہے اس میں میں اور نبی برابر ہیں، یہ کفر ہے۔ ہاں یہ کہنا کہ نبی کی مثل کوئی نہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ عین ایمان پر عین سنت ہے۔ لہذا جو بھی آپ کے سامنے مبلغ، کوئی بھی تبلیغ کرنے والا، اچھا تبلیغ سے مراد تبلیغی جماعت میرا مراد نہیں ہے، من اس طرف کسی کا ذکر جائے۔ آج کل ان کے علاوہ وہ اور لوگ ہیں، مگر ان کے علاوہ ایسے کفریہ عقائد ہم پر مسلط کرنے والے ڈھیر سارے پیدا کر دیے گئے ہیں جو اس طرح کی کفریہ باتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کی مشکوک باتیں کرتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی ایسی بات کرے آپ اسے اس کی بات سننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، دین کی بات تو اس کے منہ سے بعد میں سننی ہے، پہلے یہ دیکھو کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ میری بھی دو آنکھیں، نبی کی دو آنکھیں، میری بھی دو ہاتھ ہیں، نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، میں بھی سوتا ہوں، نعوذ باللہ نبی بھی سوتے تھے، ھذا کفر عظیم، عظیم، بے شک، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ نبی کے دو ہاتھ تھے تو ان دو ہاتھوں کی انگلی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، تم اشارے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام اگر آرام کرتے تھے تو وہ آرام میں بھی رب کی بارگاہ میں ہوتے تھے، اور تم غفلت کی نیند میں ہوتا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لہذا نبی کے مثل کوئی نہیں۔ اور امتی، ہاں میں آپ کو ایک بتاؤں بات، اگر آپ کہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دو کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، تو اس کا یہ بالکل قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا تم میری طرح بشر ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ بات صحیح۔ تمہاری طرح ہم کم ظرف لوگوں کو، ہم کند ذہن لوگوں کو، ہم کم عقل لوگوں کو، ہم محدود سوچ والے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا، اس لیے نہیں کہا کہ تم واقعی مجھے اپنے جیسا مان لینا۔ یہ فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کیا تھا؟ خود کو دیکھو تم کیسے بشر ہو، بس بشریت کی چیز سمجھانے کے لیے فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم کہنا شروع کر دو کہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں نبی میں اور ہم میں اگر کوئی چیز مماثلت رکھتی ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز، کیا کہ نبی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں بھی وہ مماثلت نہیں جو ہمارے کم ظرفی میں ہے یا ہمارے محدود ذہنوں میں ہے، بلکہ نبی اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں نا، انہوں نے تو دیکھ کے مانا ہے۔ سبحان اللہ، معراج میں انہوں نے تو دیکھ کے مانا ہے، اور ہم اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی زبان پر یقین کر کے مانتے ہیں۔ تو برابری تو یہاں بھی نہ ہوئی۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان رکھنا نصیب کرے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، اور بے پناہ محبت ان کی عطا کرے، ان کی شریعت پر چلنا نصیب کرے، اور آج کے دور میں ایمان کے ڈاکوؤں اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔